तो पाक भारत के बीच में जो जंग चली 4 दिनों की पिछले महीने यानी मई 2025 में, उस दौरान हमें एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट दिखी, बहुत सेंटर स्टेज उन्होंने ली हुई थी इन द कवरेज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट और वॉर और वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। और उन जर्नलिस्ट का नाम है यल्दा हाकिम एंड स्काई न्यूज़ के ऊपर वो प्रोग्राम करती हैं। शी हैज़ हैड immense experience on many other news platforms as well। और काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुई ये जर्नलिस्ट, खास तौर पे इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बड़े लोगों ने शिकायत की कि ये बायस्ड हैं या ये न्यूट्रल नहीं है या ये इंडिया की साइड की हैं या ये इंडिया का नैरेटिव पेडल कर रही हैं। तो कितनी कोई सच्चाई है इस किस्म के इल्ज़ामात के अंदर? क्या उनका मुतनाज़े होना, कंट्रोवर्शियल होना जायज़ है या नहीं? तो इसके ऊपर आज मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यल्दा हाकिम के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने ट्वीट बहुत किया, कमेंट्स बहुत किए, लेकिन इस तरह से कोई बैठ के एक पूरा ये वीडियो बना रहा हो और उसके ऊपर तबसरा कर रहा हो, आई हैवंट सीन दैट। सो आई थिंक हियर आई एम टू डिकोड यल्दा हाकिम एंड हर ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म। सो यल्दा हाकिम के बारे में जितना पता चलता है, और ये चीज़ वो पब्लिकली भी एक्नॉलेज कर चुकी हैं कि 1983 में जब उनकी पैदाइश हुई थी तो उनको अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा था। तो वो ओरिजिनली अफगानिस्तान से हैं, शी इज़ अफगान ऑरिजिन। और उनको घोड़े के ऊपर, अभी सिर्फ 6 महीने की ही थी कि उनके ख़ानदान को घोड़े के ऊपर बैठकर पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में रिफ्यूज हासिल करनी पड़ी, जिसके बाद कि फिर वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर गई एंड देन द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। बिकॉज वहाँ से शी ओनली वेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद शी गेन्ड एक्सपीरियंस एंड एक्चुअली फुटिंग इन द मीडिया इंडस्ट्री। और आज उस स्काई न्यूज़ के ऊपर शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट्स दैट दे हैव। अब ये जो इनका बैकग्राउंड है, ये जो मैंने इनकी स्टोरी बताई है यल्दा हाकिम की, इससे ये पता चलता है कि बहुत ट्रॉमेटिक बचपन गुजरा होगा, टॉडलर ईयर्स एटलीस्ट, जो शुरू के साल हैं। और उस वक्त तो शायद कॉन्शियस भी नहीं होंगी वो कि हो क्या रहा है, बट जस्ट लिसनिंग टू योर फैमिली हैविंग टू माइग्रेट, कि आपके पूरे खानदान को घोड़े के ऊपर बैठकर भागना पड़ा। अंडरस्टैंड कि काफ़ी ज़्यादा एक बच्चा जो इस किस्म का एनवायरनमेंट देखता है वो सारी उम्र इस बात को याद रखता है कि वाई डिड वी हैव टू लीव आवर होम, हमें माइग्रेट क्यों करना पड़ा। एंड दैट एक्सप्लेन्स कि यल्दा काफ़ी हद तक पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को भी ब्लेम करती हैं फॉर द प्लाइट दैट शी हैड टू फेस, दैट हर फैमिली हैड टू फेस ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। और तब हमें समझ आती है कि क्यों यल्दा इज़ नॉट गोइंग टू गिव अ वेरी ईजी टाइम टू हर पाकिस्तानी इंटरव्यूज़, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो उनसे हाई एम्बेसडर्स हैं, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान के जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब वो उनके पास आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो हमें यल्दा हाकिम की तरफ से दिखता है कि शी रियली फील्स फॉर द टॉपिक दैट शी इज़ डिस्कसिंग एंड शी फील्स सो स्ट्रांगली कि आगे पीछे जब कोई उनके पास और नेशनैलिटी के कोई गेस्ट्स आए होते हैं तो वो इतनी जोश में नहीं दिखती, वो इतना इंटरप्ट नहीं कर रही होती हैं अपने गेस्ट्स के सेंटेंसेस को। लेकिन जब पाकिस्तानी गेस्ट होता है, ऐसा दिख रहा होता है कि इट्स वेरी पर्सनल फॉर हर, और बल्कि ये भी लग रहा होता है कि उनको ज़रा चुभ रहा होता है कि इतना सैनिटाइज्ड और सेल्फ सेंसर्ड वर्जन ऑफ पाकिस्तानी नैरेटिव जो उनको पाकिस्तान के गेस्ट्स और सियासतदान दे रहे होते हैं, वो उसको अनकवर करना चाह रही होती हैं, अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स के साथ सामना कराना चाह रही होती हैं अपने पाकिस्तानी गेस्ट्स को। यहाँ बैठ के मैं सिर्फ स्पेकुलेट नहीं कर रहा, बल्कि अभी हाल ही में जब पाकिस्तान और भारत की जंग बहुत ज़ोरों शोर से चल ही रही थी, तो इंडिया टुडे नाम का भारतीय चैनल, उसके ऊपर भी यल्दा हाकिम एज गेस्ट पहुंची हुई थी, और वहाँ राजदीप सरदेसाई नाम के एक जर्नलिस्ट हैं जो उनको इंटरव्यू कर रहे थे। In the 1980s, your family became refugees, Afghan refugees. You had to move to Australia. Do you believe that there needs to be greater accountability of Pakistan for its actions rather than these bizarre arguments it keeps making? I ask you now, not just only as a journalist, but as I said, someone who's in a way been a victim of what happened in Afghanistan. और इस इंटरव्यू पे राजदीप सरदेसाई ने भी उनको खास कहा कि क्योंकि आपकी हिस्ट्री रह चुकी हुई है पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से, कि पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से 1980 की दिहाई में आपको अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा अपने खानदान समेत, तो आपको क्या महसूस होता है कि क्या पाकिस्तान के बारे में दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए? अब यल्दा हाकिम एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होने के नाते, जो एक बहुत ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड न्यूट्रल इंटरनेशनल न्यूज चैनल के ऊपर बैठी हैं, स्काई न्यूज के ऊपर, वो एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट होने के नाते एक डिस्क्लेमर दे सकती थी अपने इंटरव्यू के दौरान कि इट्स नॉट पर्सनल फॉर मी,
اینڈ اٹس ناٹ جسٹ بیکاز میرے خاندان کو مائگریٹ کرنا پڑا تھا افغانستان سے تو وہ میری ججمنٹ کو کلر کر رہا ہے, وہ یہ کہہ سکتی تھی, انہوں نے یہ نہیں کہا. مطلب کہ انہوں نے تسلیم کیا جو رجدیپ سردیسائی نے بات کی ان کے ساتھ انڈیا ٹوڈے کے اوپر کہ یار اس میں تو آپ کے پرسنل سٹیکس بھی ہیں. جب پاکستان اور بھارت کے اوپر نیریٹو شیپنگ کی بات آتی ہے, اٹس ناٹ جسٹ سم تھنگ وچ یو ٹیک آن نیوٹرلی ایز اے جرنلسٹ, بلکہ یہ کچھ ایسا ہے وچ ہٹس ہوم ود یو. اور انہی ویڈیوز کے اوپر جس طرح رجدیپ سردیسائی کے ساتھ وہ انڈیا ٹوڈے کے اوپر دکھیں, اسی طرح سے CNN نیوز 18 کے اوپر بھی وہ جو کہ ایک انڈین چینل ہے وہاں بھی وہ گئیں, اور ایک انڈین پوڈ کاسٹ ہے رنویر الہابادیہ جن کا بیئر بائسپس نام کا یوٹیوب چینل ہے, وہ اس کے اوپر اس پوڈ کاسٹ کے اوپر بھی انہوں نے انٹرویو دیا. جتنے بھی انہوں نے انڈیا کے ساتھ انٹرویوز کیے حال ہی میں, اس پہ اس قسم کے نیچے ٹائٹلز تھے ویڈیو کے کہ یلدا حاکم ایکسپوزز پاکستان, یلدا حاکم ایکسپوزز پاکستانی پالیسی, یلدا حاکم ایکسپوزڈ پاکستانی ڈیفنس منسٹر وغیرہ وغیرہ, اس قسم کے ٹائٹلز تھے. شی کوڈ ہیو لیٹر انٹرویو کے بعد اگر انہوں نے ٹائٹل دیکھے تھے اتنا تو آئی بلیو ان کے پاس کلاؤٹ ہوگا کہ وہ ان یوٹیوب چینلز کو یا انڈین چینلز کو کہہ سکتی تھی کہ میرے بارے میں لوگ یہ بات کر سکتے ہیں, ان کو مواد مل سکتا ہے جس کے دم پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم بائسڈ, سو پلیز یہ ٹائٹل ذرا چینج کر دیں کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں ون سائیڈڈ اسٹوری دے رہی ہوں انڈیا کی طرف سے. انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. سو خاموشی نیم رضامندی اس قسم کے کیس میں, بیکاز شی ہیڈ دا پاور کہ وہ تھوڑے ورڈز ادھر ادھر سے ان کو کوالیفائی کرواتی یا ریموو کرواتی یا امینڈ کرواتی. انہوں نے جو کچھ ان کے بارے میں انڈین چینلز اور انڈین جرنلسٹ ان کے منہ پہ کہہ رہے تھے, انہوں نے ان کو کانٹرڈکٹ نہیں کیا. انہوں نے وہ ٹائٹلز کے اوپر بھی آئیبرو نہیں ریز کی جو ان کی ویڈیوز کے ساتھ انڈین میڈیا ڈال رہی ہے اور وابستہ کر رہی ہے. سو اس کا مطلب شی اگریز دیٹ شی از آن اے مشن کہ وہ پاکستان کے سیاستدانوں کو ایکسپوز کریں گی, وہ پاکستان کے بیانیے کو اور پاکستان کی حقیقت کو ایکسپوز کریں گی. اب پاکستان کی حقیقت ایگزیکٹلی ہے کیا, اس کے اوپر تو اتنی ہی ویریشنز ہیں جتنی کہ بھارت کی اصل حقیقت کیا ہے, کسی ملک کی حقیقت ہے, اس کے اوپر ڈفرنٹ ورژنز ہوتی ہیں ڈیپینڈنگ آن ہوز ریئلی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. لیکن ہاں, یلدا حاکم کے مطابق جو پاکستان کی حقیقت ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے. اور یلدا حاکم اب دکھ رہا ہے کہ جب ان کے سامنے ایک بھارتی گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, اور کافی سارے بھارتی گیسٹ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اسکائی نیوز کے اوپر, وہ ان کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتی. ہمیں وہ ایک اسرٹیو اور ایک اسٹرانگ قسم کا ان کی طرف سے کانٹرڈکشن نہیں دیکھنے کو ملتا جب ان کے ساتھ کوئی بھارتی گیسٹ بات کر رہا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے جتنی پاکستانی گیسٹس کو انٹرویو کیا ہے حال ہی میں, اور خاص طور پہ میں بات کروں گا انہوں نے جو محمد فیصل کو انٹرویو کیا جو کہ برٹن کے اندر ایمبیسڈر ہے پاکستان کی طرف سے. Let me complete. No. I just want to point out because انہوں نے ہمارے پاکستان کے انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ کو انٹرویو کیا. President Trump in his State of the Union address actually appreciated Pakistan's efforts in the war against terrorism and how Pakistan is dealing with these terrorists, how we are capturing them, how we are going after them, how they are being eliminated. up until a few years ago, sir, Pakistan was on a grey list of states sponsoring Yes, but we got of out. terrorism just a few years ago. So I know you want to take this back to the 1980s, but the point is اور اب انہوں نے اسی ہفتے شہری رحمان, سینیٹر شہری رحمان کو انٹرویو کیا, اور ان سارے انٹرویوز کے اندر ایک بات کامن دکھ رہی ہے, شی از ناٹ جسٹ بائنگ ان ٹو واٹ شی از بینگ ٹولڈ. ان کو پاکستان سے آئے ہوئے جتنے بھی گیسٹس ان کے پروگرام پہ جتنے بھی جوابات دے رہے ہیں وہ آنکھ بند کر کے اس کے اوپر یقین نہیں کر رہی, بلکہ شی از بینگ ویری ایکٹیولی کانٹرڈکٹری. مطلب وہ ان کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں, اینڈ assertively so, very vociferously. سو یہ جو ایک ان کی طرف سے ہمیں دکھ رہا ہے کہ روبسٹ طریقے سے وہ کاؤنٹر کر رہی ہیں جتنے بھی assertions میک کیے جا رہے ہیں پاکستانی گیسٹ کی طرف سے. یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو بڑی اچھی بات بھی ہے, کیونکہ جرنلسٹ کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ بس چپ چاپ صرف سنتے نہیں ہیں, دے آر ناٹ ڈمیز, دے آر ناٹ روبوٹس, بلکہ وہ آگے سے کاؤنٹر کوشچن بھی کرتے ہیں اور ویریفائی بھی کرتے ہیں, اینڈ دے ریلی پش اٹ سو فار کہ ان کا جو انٹرویو ہے وہ سچ بولنے کے اوپر مجبور ہو جائے, یا کم از کم ان کے جو بیانی کے اندر جو گیسٹس ہوتے ہیں ان کے نیریٹوز کے اندر کوئی کریکس ہیں تو وہ آڈینس کو ویزیبل ہو جائے. سو اٹس اے گڈ تھنگ. میری کوئی کمپلین نہیں ہے اس چیز سے کہ یلدا حاکم ہیز بین پٹنگ پاکستانی گیسٹس ویری ٹف کویسچنز اینڈ ہیز بین پٹنگ دیم تھرو ویری ٹف ٹائم ایز ویل. لیکن مجھے ایک ادھر ڈسکرپنسی دکھتی ہے اور ایک ڈسپیرٹی دکھتی ہے کہ وہی یلدا حاکم جو بہت ایکٹیولی کویسچن کرتی ہیں پاکستانی گیسٹس کو, وہ انڈین گیسٹس کی کافی ساری باتوں کو جن کو کہ فردر کوالیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے, یا کچھ باتیں جو کہ کافی بے بنیادی لگ رہی ہوتی ہیں, وہ ان کو کویسچن نہیں کرتی, وہ ان کو پش نہیں کرتی. مثال کے طور پہ اب ان کے پاس جب بھارتی ایمبیسڈر پہنچے جو کہ برطانیہ کے اندر بھارتی ایمبیسڈر ہیں,
انہوں نے کافی سویپنگ سٹیٹمنٹس دی. سویپنگ سٹیٹمنٹس وہ ہوتی ہیں جو کہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, اور بڑی بڑی باتیں جب آپ کرتے ہو تو بڑا بڑا ایویڈنس بھی چاہیے ہوتا ہے, اور اگر وہ بڑا ایویڈنس نہ مل رہا ہو تو ایک اچھے جرنلسٹ کا کام ہے کہ وہ بڑا سوال پوچھے. You see the images that they put out themselves. These were at places well known and identified even in Western media for many, many years as central points in the terrorism infrastructure of the Jaish-e-Mohammed, the Lashkar-e-Taiba, the Hizbul Mujahideen, well-known parts of that infrastructure and those establishments. لیکن جب انڈین ایمبیسڈر نے ان کو جوابات دیے کچھ اس طرح سے تھے کہ جی سویلینز کو تو ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا, ہم نے تو پروپورشنیٹ رسپانس دیا. جب ہم پاکستان کے اندر مرید کے یا بہاولپور میں گئے, ہم نے ادھر اٹیک کیا تو ہم نے سویلین ٹارگٹس کو نہیں اٹیک کیا. اور یلدا حاکم کو جو کچھ بھی وہ جوابات دے رہے تھے, شی جسٹ ایکویسڈ, انہوں نے اس کے اوپر یقین کیا اینڈ شی پاسڈ آن ٹو دی نیکسٹ کوسچن. اور تھوڑا بہت انہوں نے کہہ دیا اچھا پاکستان تو کچھ ایسا کہتا ہے ویسا کہتا ہے, پر بڑے تحمل سے انہوں نے جوابات سنے اپنے انڈین گیسٹس کے اور ان کو ان کے سینٹینسز کمپلیٹ کرنے دیے. تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ وہ جو ایک اگریسو فارم ان کی دکھتی ہے یلدا حاکم کی وین شی از انٹرویوئنگ پاکستانی گیسٹس, وہ بھارتی گیسٹس کی دفاع نہیں دکھ رہی ہوتی. اس سے بھی زیادہ جو چونکا دینے والی بات ہے وہ ہے کہ انہوں نے جے وی شیرگل کو انٹرویو کیا. اب جے وی شیرگل بھارت کی حکومت, بھارت کی سرکار, بی جے پی جو ان کی رولنگ پارٹی ہے, اس کے نیشنل سپوکس پرسن ہے. وہ ان کے نیشنل سپوکس پرسن کو جب انٹرویو کر رہی تھی تو نیشنل سپوکس پرسن جے وی شیرگل نے کہا کہ پاکستان کے اندر ہم جدھر بھی گئے ہم نے سویلین ٹارگٹس کو نہیں, ہم نے تو ملٹری ٹارگٹس کو یا ٹیررسٹس کو اڑایا, بلکہ وہاں سویلین ہے کون, ہم جون سی ایریا میں گئے تھے. اور یہ اس قسم کی ہم لوگ زبان اور بھاشا بھارتی میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کنفلیٹ کرتے ہیں, کویٹ کرتے ہیں پاکستانی لوگوں کو ود ٹیررسٹس. پاکستان کی عوام کو وہ جہادی کہتے ہیں, پاکستان کی عوام کو وہ آتنکواد کہتے ہیں. اور اس ویڈیو کے نیچے شاید بڑی اس قسم کے کمنٹس بھی مجھے مل جائیں گے جس کے اندر کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں تم لوگ آتنکوادی ہو نہیں, آتنکواد دیش نہیں ہو تم لوگ, پاکھنڈی دیش نہیں ہو, اور یہ والی باتیں ہم بہت سن چکے ہیں. پر یہ کمنٹس جو لکھ رہے ہوں گے میرے کمنٹ سیکشن میں, یہ بھی وہی لوگ ہیں جو کہ گودی میڈیا دیکھتے رہتے ہیں اور ادھر سے سیکھتے رہتے ہیں کہ واٹ از پاکستان آل اباؤٹ. اور اگر آپ گودی میڈیا سے اور بھارتی سرکار سے اپنا ان پٹ لے رہے ہو اباؤٹ پاکستان, سو آپ کے پاس بہت ہی ون ڈائمینشنل ویو ہوگا پاکستان کے حوالے سے, فار آبویس ریزنس کہ اس وقت بھارتی سرکار کا اور ان کی میڈیا کا کام ہی یہ ہے کہ پاکستانیوں کو کیریکیچر کرو, پاکستانی لوگوں کو, پاکستانی عوام کو اسٹیریوٹائپ کر کے پیش کرو, اور یہ ڈی ہیومنائز کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو جے وی شیرگل بھی جب یلدا حاکم کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر تو کوئی سویلین ہے ہی نہیں, مطلب بہاولپور مرید کے میں چلے جاؤ تو کوئی سویلین نہیں ہے, یہ سارے کے سارے ایک ہی قسم کے اسٹیریو ٹائپ ہیں. سو پاکستانیز آر ناٹ ریلی پیپل, دے آر اے ٹائپ, اور ان کی ٹائپ بھی کیا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے, آتنکواد ہیں, جہادی ہیں, اس قسم کے جو بھی ٹیگس لگائے جاتے ہیں. سو جے وی شیرگل کی طرف سے بھی ہمیں جب اس قسم کے جوابات نظر آئے, اب یہ اتنی بڑی سویپنگ اسٹیٹمنٹ تھی, یلدا حاکم کچھ کہہ سکتی تھی, لیکن وہ کیوں کہتی؟ Pakistan is thick-skinned and shameless. Pakistan talking about finding common ground. Pakistan talking about peace is like a devil quoting from the scriptures. If Pakistan was so innocent and holier than thou, why they have been on the FATF grey list for the longest period of time? جیسے اب آپ کو اس ویڈیو میں بھی دکھ رہا ہوگا, میں ادھر امیج بھی شیئر کر رہا ہوں, جے وی شیرگل اور یلدا حاکم کافی پرانے دوست رہ چکے ہیں آپس میں, اور ان کی کافی زیادہ اکٹھے تصویریں ہیں. اور آپ کو اس ویڈیو میں اسکرین کے اوپر ایک سیلفی بھی دکھ گئی ہوگی, ایک سیلفی جو کہ خود یلدا حاکم نے اپنے اکاؤنٹ پہ ڈالی تھی. تو یلدا حاکم اس وقت صرف بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن کو نہیں بلکہ اپنے ایک بہت قریبی دوست کو بھی انٹرویو کر رہی تھی. سو بائس, لیک آف نیوٹریلٹی, اگر تو آپ آنیسٹلی ویو کر رہے ہو کسی ایجنڈے کے بغیر اس ویڈیو کو, یو کین پٹ 2 and 2 ٹوگیدر. پھر اسی طرح سے ہم لوگوں کو دکھتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جس وقت عطا اللہ تارڑ بھی آئے تو انہوں نے اس وقت ان سے بھی جو سوالات کیے اس میں کچھ لوپ ہولز تھے. اس کے اندر انہوں نے باتیں کہی تھیں کہ ہم نے, مطلب بھارت نے 2016 کے ارد گرد دلی کے اندر بلایا تھا انویسٹیگیشن کے لیے. عطا اللہ تارڑ صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ ہم نے تو بڑی دفعہ کہا ہے, بھارت کو بھی کہا ہے کہ آؤ اپنی کمپلینس ہمارے ساتھ ریز کرو, انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن رکھاؤ کہ پہلگام کا اٹیک کس نے کروایا. تو اس کے جواب میں یلدا حاکم نے کہا کہ بھارت نے آپ لوگوں کو دلی کے اندر بلایا تھا, پاکستانیوں کو, کہ آپ لوگ انویسٹیگیشن کا حصہ بنو. اور یہ والا سوال, یہ والا پوائنٹ یلدا حاکم نے پاکستان کے ایمبیسڈر محمد فیصل کے آگے بھی رکھا. Let me complete. No. I just want to point out, because Prime Minister Modi was criticized for inviting Pakistan
to Delhi to be part of an investigation at one point, and yet Which investigation? it was either the 2016 the Uri attack or the 2019. No, it can be either. We are talking of facts. There was no such thing. जिस पे कि मोहम्मद फैसल ने कहा कि ऐसा कब हुआ था कि दिल्ली के अंदर भारत ने बुलाया हो पाकिस्तानियों को और कहा हो कि आकर इन्वेस्टिगेट करो, और यल्दा हाकिम ने कुछ पेपर्स उठाए एंड टेंटेटिवली कहा 2016, और उधर वो थोड़ी मंबल की, यानी कि शी वॉजंट वेरी श्योर ऑफ समथिंग दैट शी वाज असर्टिंग. उन्होंने जो असर्ट किया यल्दा हाकिम ने कि आपको शायद 2016 या उसके इर्द गिर्द बुलाया, तो एक जर्नलिस्ट जो इंटरनेशनल एक न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठा होता है, एक ऐसा न्यूज़ चैनल जो कि क्लेम करता है, दावा करता है कि वो बहुत न्यूट्रल और फैक्ट बेस्ड है, तो वहाँ योर फैक्ट्स शुड बी प्रिपेयर्ड एंड रेडी. आपको इधर उधर मंबल ना करना पड़े, आपको कागजात ना देखने पड़े, आप डायरेक्ट बता रहे हो कि किस वक्त कौन से मौके पे किसने कब क्या कहा था. और वहाँ हमें दिखता है कि थोड़ी सी लड़खड़ाती हैं यल्दा हाकिम. तो इसमें ये दिखता है कि शी इज सिटिंग देयर देन नॉट एज अ जर्नलिस्ट बट कभी कभार ये लगता है कि वो वाकई भारतीय स्पोक्स पर्सन के तौर पे और उस कैपेसिटी के अंदर बैठी हैं, विच इज नॉट वेरी गुड फॉर अ चैनल लाइक स्काई न्यूज. बिकॉज आई अंडरस्टैंड बड़े लोग कंप्लेन करते हैं कि जी जो गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस छिड़ा है 7 अक्टूबर 2023 के बाद से, तो इंटरनेशनल मीडिया से आप ही को उम्मीद होगी, मुनीब कादर तुम्हें उम्मीद हो सकती है, लेकिन स्काई न्यूज़ किसने कहा कि न्यूट्रल चैनल है? वेल, स्काई न्यूज़ दावा ये करता है एंड बाय एंड लार्ज उनकी जो टोन है वो न्यूट्रल रही है, इवन दो उनका कंटेंट आप अग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो कि शायद न्यूट्रल नहीं था. अब जब यल्दा हाकिम इस तरह से डबल डाउन करती हैं अपने पाकिस्तानी गेस्ट्स के ऊपर, जिस तरह से वो अपने भारतीय गेस्ट्स के ऊपर नहीं करती, और वो भी एक ऐसे वक्त पे जब टेंशन्स दोनों ममालिक के बीच में बहुत हाई हैं, जब वो भारतीय गेस्ट से कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछती पर पाकिस्तानी गेस्ट से राइटफुली बहुत टफ क्वेश्चंस पूछती हैं. वो किस किस्म के, एक तो मैं बात कर रहा हूं कि वो किस किस्म के टफ क्वेश्चंस भारतीय गेस्ट से पूछ सकती थी. एक तो वो ये पूछ सकती थी कि आपने पहलगाम के अंदर पाकिस्तान का एग्जैक्टली क्या रोल था, कोई रोल था भी कि नहीं था. भारत ने इस दफा नहीं सही प्रूफ किया. भारत ने इस पर्टिकुलर ओकेजन के ऊपर कि पहलगाम, स्पेसिफिकली पहलगाम इंसिडेंट में पाकिस्तान का हाथ था या इवन पाकिस्तान के विद इन नॉन स्टेट एक्टर्स का डायरेक्ट लिंक था, वो अभी तक साबित नहीं किया. और ज्यादातर इसका शोर सिर्फ ये चल रहा है कि पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा, हम पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी कट कर देंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर देंगे. आपने ये वाली बात की, आपने पैनिक और ह्यू एंड क्राई जरूर मचाया, लेकिन अभी तक पॉइंट नहीं प्रूव किया. दिस इज अ टफ क्वेश्चन दैट शी कुड हैव पुट एंड शी डिड नॉट एग्जैक्टली पुट दैट क्वेश्चन. उसी तरह से यल्दा हाकिम एक और सवाल पूछ सकती थी कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी को जो आप लोग सस्पेंड कर रहे हो और आपने कहा है कि पाकिस्तान में आप सबको प्यासा छोड़ दोगे, बच्चा बच्चा पानी को तरसेगा, जिस किस्म की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है भारतीय मीडिया के ऊपर, इतनी जो आपने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी हैं और इतनी हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स दी हैं पाकिस्तान की सिर्फ स्टेट के प्रतीक नहीं बल्कि पाकिस्तान की अवाम की तरफ भी, तो वहां यल्दा हाकिम पूछ सकती थी एक टफ क्वेश्चन के तौर के ऊपर, जिस तरह पाकिस्तानी गेस्ट से पूछती हैं कि आपको पता है ना कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है किसी वाटर को मतलब किसी ट्रीटी को यूनिलैटरली सस्पेंड करने की. खास तौर पे वियना कन्वेंशन और लॉ ऑफ ट्रीटीज तो कैटेगोरिकली कहते हैं, जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा भी है, उसके आर्टिकल 59 से लेकर आर्टिकल 62 तक ये बात कहते हैं कि जब तक फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस या दूसरी साइड से मटेरियल ब्रीच ना हो एक ट्रीटी का, आप एक ट्रीटी को यूनिलैटरली कैंसिल नहीं कर सकते. दीज आर द काइंड ऑफ टफ क्वेश्चंस व्हिच यल्दा हाकिम एज अ गुड जर्नलिस्ट, एज एन इफेक्टिव जर्नलिस्ट कुड हैव आस्क्ड, but she did not ask. Did she forget or did she choose not to ask? You can make your own guess. अब इसके बरक्स हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जो उनके पास जितने भी लोग आए या गेस्ट्स आए, उनसे किस किस्म के उन्होंने सवालात किए, खास तौर पे जो अभी हाल ही में शहरी रहमान के साथ उनका इंटरव्यू हुआ है. अब शहरी रहमान को जब उन्होंने इंटरव्यू किया, it started off on a very good note. I doubt that very much. The support and sanctuary of Pakistan. You know that, Senator Rahman. We did not. I don't want to do this. No, I don't want to do this either, but I just want to give you, let me give you. But eventually हमने ये देखना शुरू किया कि यल्दा हाकिम became really aggressive and she was not allowing Shehri Rahman to complete her sentences. मतलब शेरी रहमान को अपने जुमले मुकम्मल भी नहीं करने दिए और बीच में she would cut and she would just contradict every single breath that came out of शेरी रहमान. अब भी मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट भी नहीं, यानी कि वो सांस भी ले रही है, उसके ऊपर भी कॉन्ट्रडिक्ट करना है. और मैंने कुछ देर पहले कहा कि बहुत अच्छी चीज होती है कि आप टफ क्वेश्चंस पुट करो अपने गेस्ट्स को, लेकिन उसका एक तरीका भी होता है. यू शुड नॉट सीम टू बी हॉस्टाइल, यू शुड नॉट सीम टू बी हार्श, but you should really put your interviewee under the spot and that is good journalism. मैं आपको खुद बताता हूँ, उससे पहले कि कोई मुझे कहे खुद पाकिस्तानी है तो उसको बुरा लग गया ना कि इसके देश को एक्सपोज किया जा रहा है,
ناٹ نیسسریلی, کیونکہ میں تو خود بھی جو ہمارے حکمران ہیں, ہمارے ملک میں جو پالیسیز بنائی جاتی ہے جدھر مجھے مناسب لگتا ہے میں بالکل تنقید کرتا ہوں, اور میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ تنقید ہر ریاست کے بارے میں ہونی چاہیے. سو جس وقت 2019 سے پلوامہ اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد بھی اسی طرح سے ہم لوگوں کو بھارت کی طرف سے ایک بہت شور شرابہ دیکھا تھا, اور انہوں نے اپنی فنگرز پاکستان کے ٹورڈز پوائنٹ کیے تھے, اور تب بھی ایسکلیشن ہوئی تھی وہ بالا کوٹ کے اندر جب بھارت نے اسٹرائک بھی کیا. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سکندر کرمانی نام کے ایک جرنلسٹ ہیں, اور وہ بی بی سی کے اوپر انہوں نے بیٹھ کے شاہ محمود قریشی جو اس وقت فارم منسٹر تھے ان کو انٹرویو کیا, اور ان کو انٹرویو جب کر رہے تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب کے منہ سے ایک بات نکلی. This crisis began with an attack on Indian territory by a Pakistani-based militant group, Jaish-e-Mohammed. Now it's widely... We are not sure of that. Well, you're not sure that Jaish-e-Mohammed is based in Pakistan? Or that Jaish-e-Mohammed claimed responsibility for it? They have not. They have claimed responsibility. They have not. There's confusion on that. Where's the confusion? The confusion is that the leadership when contacted, they said no. Which the leadership's been contacted by who, sorry? By people over here. They say they deny that. That's the confusion. So who's contacted the leadership of Jaish-e-Mohammed in Pakistan? They're people who are known to them. And they've said that we weren't responsible. They claim no responsibility. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پلوامہ میں یہ نہیں کیا, اور ایک دم سے سکندر کرمانی تھوڑے چونک گئے اور انہوں نے کہا کس کے ساتھ کانٹیکٹ میں آپ ایگزیکٹلی. سو یعنی کہ جو یہ گروپس ہیں جس کے بارے میں بھارت کہتا ہے, یا جن کو یو این کی طرف سے سینکشنز ملی ہوئی ہیں, لشکر یا جیش محمد, ان والے گروپس کی جب بات ہو رہی تھی تو تب شاہ محمود قریشی صاحب نے اس انٹرویو کے اندر کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں, ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. اور یہ وہ بات ہے جس کو کہ سکندر کرمانی نے بڑے آرام سے سیز کیا ایز این اپرچونٹی on which he could then shape the rest of the interview. تو تب شاہ محمود قریشی صاحب بھی ذرا تھوڑے سے ہل گئے, مطلب ایسا دکھا جیسے کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کہا کیا ہے. اینڈ دیٹس گڈ جرنلزم جو سکندر کرمانی نے کی تھی. یو ریئلی کیچ یور انٹرویوی ایٹ دیئر ولنریبل اور ویکسٹ مومنٹ, جدھر کہ ایک سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے, اور یہ چیز یلدا حاکم نے بھی کی تھی. اور وہاں مجھے ان کی جرنلزم سے کوئی پرابلم نہیں تھی. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے. جب انہوں نے خواجہ آصف کو انٹرویو کیا, Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. اور پاکستان کے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف نے کہا کہ ارے ہم تو ڈرٹی ورک کرتے رہے ہیں برطانیہ کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے, ہم نے امریکہ اور برطانیہ کے اشاروں پہ ڈرٹی ورک کیا. اب یہ چیز بھی خواجہ آصف صاحب کے منہ سے نکلی تھی, اور یلدا حاکم ادھر خاموش ہی رہیں, اور انہوں نے اس والے پوائنٹ کو رجسٹر کیا اور اپنی آڈینس کو رجسٹر کروایا. اگین دیٹس گڈ جرنلزم. بٹ جدھر آپ اپنے گیسٹ کو ایگریسولی کٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اپنا پوائنٹ نہیں سامنے لانے دے رہے ہوتے, تو پھر آپ میں اور ارنب گوسوامی میں کوئی فرق نہیں رہتا. اینڈ آئی بلیو دیٹ اسکائی نیوز ود آل اٹس فلاز اینڈ فالٹس اینڈ کرٹیسزمز دیٹ اٹ ریسیوز از اسٹل ناٹ ریپبلک ٹی وی اینڈ شوڈ ناٹ بیکم ریپبلک ٹی وی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہری امان کو انٹرویو کرتے ہوئے یلدا حاکم کا جو کنڈکٹ تھا دیٹ واز ناٹ دا موسٹ پروفیشنل. اینڈ اگر میں پروفیشنلزم کی بات کروں تو خاص طور پہ اگر جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ جو ان کے کلوز کانٹیکٹس رہ چکے ہیں ود دا انڈین اسٹیبلشمنٹ, چاہے وہ بی جے پی کے اسپوکس پرسن ہوں, یا چاہے پھر اگر یہ انڈین نیوی کے ممبرس کو انٹرویو کر چکی ہوئی ہوں, جو انہوں نے کیا تھا 2019 کے اندر ایک سمٹ میں, رائسانی سمٹ جس کو کہا جاتا ہے, جب یہ بھارت گئی ہوئی تھی, تو اس سے لگتا ہے کہ شی از ویری کلوز اور شی از آن ویری گڈ ٹرمز ود دا انڈین اسٹیبلشمنٹ, اینڈ شی ڈزنٹ ہیو دوز کائنڈز آف ریلیشنز ود دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ. تو پھر وہ ایک ون سائڈڈنس آپ کے جرنلزم کے اندر دکھنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب شہری نمان کو انٹرویو کر رہی تھیں تو انہوں نے اپنی طرف سے ان کو کانٹرڈکٹ کرنے کی بڑی کوشش کی. اب کون سے پوائنٹس پہ انہوں نے شہری نمان کو کانٹرڈکٹ کیا؟ ایک تو انہوں نے شہری رحمان کو کہا کہ ایک بریگیڈ 313 نام کا گروپ ہے جو کہ القاعدہ یا اس قسم کے مذہبی انتہا پسندی گروپس کے ساتھ وابستہ ہے, اور اس کے اوپر شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ آپ یہ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ تو انڈین الائنڈ انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے آپ کہہ رہی ہیں, آپ نے کچھ ویریفائی نہیں کیا. A senior intelligence analyst at TRAC, a terrorism research and analysis consortium, told us at Sky News that Brigade 313 is Al-Qaeda in Pakistan. It's an umbrella organization for members of several groups like the Taliban, Lashkar-e-Jhangvi, Hakat al-Jihad al-Islami, Miss Hakeem, I don't know who told you this.
But this is I can produce any number of pages saying all this. اور اس وقت یلدا حاکم نے ایک ٹیرر ریسرچ اینڈ انالیسس کنسورٹیم نام کا ایک تھنک ٹینک ہے، اس کی رپورٹس کو کوٹ کیا، اس کی فائنڈنگز کو کوٹ کیا کہ وہ کہتے ہیں، یعنی یہ جو TRAC ٹیررزم ریسرچ اینڈ انالیسس کنسورٹیم نام کا جو تھنک ٹینک ہے، ان کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ بریگیڈ 313 نام کا ایک گروپ ہے اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے اوپر اٹیک ہوا جب پاکستان میں مرید کے اندر بھارتی اسٹرائکس کی گئی تھی ابھی حال ہی میں مئی 2025 میں. اینڈ شہریمان سیڈ شی ہیڈ نو نالج آف اٹ. تو پھر میں نے اس کے اوپر خود ریسرچ کیا، میں TRAC کی ویب سائٹ کے اوپر بھی گیا کہ TRAC کے پاس اس چیز کا ایگزیکٹلی کیا ثبوت ہے کہ بریگیڈ 313 نام کی کوئی تنظیم پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے. اور مجھے یہ دکھا کہ TRAC نے کافی تفصیل میں کچھ اسکرین شاٹس شیئر کیے تھے ٹک ٹاک سے اور سوشل میڈیا سے، جدھر کے ہیش ٹیگز بھی لگائے ہوئے تھے ان گروپس نے، جو کہ القاعدہ یا جیش اس قسم کے گروپس کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں. انہوں نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹس کے اوپر فوٹیج شیئر کی ہوئی تھی انڈین اسٹرائکس کی، اور جو انڈین اسٹرائکس کی وجہ سے ڈیمیج ہوا مرید کے اندر مبینہ طور پہ الیجڈلی، اس کی ویڈیوز انہوں نے شیئر کر کے سرٹن قسم کے ہیش ٹیگز لگائے ہوئے تھے. پر وہی اسکائی نیوز جنہوں نے یلدا حاکم کو امپلوائے کیا ہوا ہے، اسی اسکائی نیوز نے اپنی ایک رپورٹ کے اندر کہا تھا مئی 2025 کے اندر کہ انہوں نے ابھی ویریفائی کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی اسکائی نیوز ساٹ ٹو ویریفائی کہ ان کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، جو ٹک ٹاک کے اوپر اکاؤنٹس ہیں اور وہ جو ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں اور جو انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں کہ ویڈیوز وہیں سے ہیں اور مرید کے سے ہی ہیں، اس کی اوتھینٹسٹی ابھی اسکائی نیوز کوشش کر رہا ہے، سیکھ کر رہا ہے ویریفائی کرنے کی. اگر یہ لکھا گیا ہے اس رپورٹ میں، اسکائی نیوز والی رپورٹ کے اندر جو انہوں نے ٹریک کو بھی کوٹ کیا ہے کہ اسکائی نیوز ساٹ ٹو ویریفائی دس انفارمیشن، اس کا مطلب کہ دس از سم تھنگ انڈر پروسیس. لیکن اس کا یقینی طور پہ ابھی تک کوئی فائنڈنگز نہیں ملی اسکائی نیوز کو. اسکائی نیوز کین ناٹ فار شور اسرٹ کہ یہ ویڈیوز اوتھینٹک ہیں اور بریگیڈ 313 نام کا کوئی ایک امبریلا گروپ ہے جو کہ آپریٹو ہے پاکستان میں. تو ایسا کچھ اتنا دکھا نہیں. پھر شہری رحمان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ٹیررزم کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہا ہے. یہ آپ جتنے گروپس کا، مطلب جیش محمد کا، لشکر طیبہ کا، آپ یہ جو نام لے رہی ہیں، یلدا حاکم جو نام لے رہی ہیں، ہم نے تو ان کو بین کر دیا ہے. شہری رحمان نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اور یلدا حاکم نے کہا نہیں، آپ کریک ڈاؤن نہیں کر رہے. اب اگین یلدا حاکم کوشچن پوچھنے کے بجائے جب assertions اسٹیٹمنٹس آف فیکٹ میک کرتی ہیں، وہ تھوڑا سا جرنلزم کی لائن سے نکل جاتا ہے، وہ بحث لگنا شروع ہو جاتا ہے rather than questioning. البتہ شہری رحمان صاحبہ کو اس چیز کے اوپر کوشچن کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اس چیز کے اوپر کوشچن کرنا کہ بریگیڈ 313 نام کی کوئی ایک امبریلا گروپ ہے جو کہ پاکستان کے اندر آپریٹ کرتا ہے، جو کہ کابل کے اندر بھی ٹارگٹ کر رہا تھا ویسٹرن ایلائڈ فگرز کو اور لوگوں کو. جب یہ بات یلدا حاکم کہتی ہیں، اس میں کوئی ویلیڈیٹی ہے یا نہیں ہے، اگین اس چیز کے اوپر شہری رحمان صاحبہ کو یا کسی بھی پاکستانی گیسٹ کو کوشچن کرنا بالکل ویلڈ ہے. مجھے اس وقت پرابلم صرف ان کے پوچھنے کے طریقے سے ہے، کیونکہ وہ یہ سوال پوچھ سکتی تھیں اور اتنا وقت تھا. لیکن ایک طریقہ ہے کہ آپ اس سوال کو پوچھو، آپ اپنے گیسٹ کو آلریڈی متنفر نہیں کرتے، آپ ان کو کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کرتے ہو، اور پھر ان کے منہ سے وہ باتیں نکلتی ہیں جو کہ شاید آپ ایسے جرنلسٹ چاہتے ہو کہ نکلیں، جس طرح خواجہ آصف کے منہ سے بات نکلی تھی یلدا حاکم کے پروگرام پہ، یا جس طرح میں نے کچھ دیر پہلے کہا شاہ محمود قریشی صاحب کے منہ سے نکلی تھی سکندر کرمانی کے پروگرام پہ. آپ ایک دم سے ہاسٹائل ہو کر چیخنا نہیں شروع کر دیتے، اپنی وائس نہیں ریز کرتے، یا آپ ایگریسولی جواب پہ جواب، جواب پہ جواب، جواب پہ جواب، جبکہ موقع ہی نہیں مل رہا آپ کے گیسٹ کو بات کرنے کا. آپ اس طرح سے نہیں کرتے، دو ٹوک جواب آپ بیچ میں نہیں دینا شروع کرتے when she is in the process of completing her sentence, and that's exactly what یلدا حاکم did. But on the whole یہ questions valid تھے یلدا کے یا نہیں تھے؟ اور اس کے اوپر میرا جواب ہے بالکل ویلڈ questions تھے، کیونکہ پاکستان کے اوپر یہ تنقید لازمی طور پہ کی جاتی ہے. یہ لوگ، مطلب کہ یہ کافی لوگ تنقید کر چکے ہیں ورلڈ وائڈ کہ جی پاکستان کے اندر ایسا کہا جاتا ہے کہ ہم سب سے بڑے وکٹم رہ چکے ہیں ٹیررزم کے. اور یلدا حاکم اس کے اوپر اگری کر رہی تھی، اور یہ تو ہر کوئی اگری کرتا ہے کہ پاکستان خود جتنا ٹیررزم کے ہاتھوں یہاں اموات ہوئی ہیں اور جتنا سفر کیا ہے پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کی اکانومی نے، پاکستان کے انفراسٹرکچر نے ٹیررزم کے ہاتھوں، اتنا شاید ہی کسی نے کیا ہو. یلدا اس چیز کو کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی تھیں، اور نہ وہ اس چیز کو کانٹرڈکٹ کرتی ہیں. ہلری کلنٹن نے کہا تھا کہ if you keep snakes in your backyard they will also bite you one day. اینڈ یہ والی کرٹیسزم اگر یلدا کرتی ہیں، یا یہ والا کویشچن وہ سینیٹر شہری رحمان کو پٹ کرتی ہیں، آئی تھنک وہ کویشچن پوچھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ایک اچھا ایک رسپانس
ایکسپیکٹ کرنا آئی تھنک دیٹ از ویری ریزنیبل. اینڈ شہریمان صاحبہ نے کہا نہیں ہم تو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, یہ سارے بین ہو گئے ہیں, وہ پہلے جو کچھ بھی کبھی ہوا ہوگا اب یہ وہ والی چیز ہے جو بھارتی میڈیا نے سیز کی کہ ارے انہوں نے امپلیسٹلی ایڈمٹ کر لیا سینیٹر شہریمان نے کہ پہلے پاکستان یہ سب کرتا رہتا تھا. بٹ نو, شی سیڈ کہ what Shahriman said was different people might think differently of Pakistan's ties with these groups. لیکن وہ جو بھی باتیں وہ پہلے کی باتیں ہیں, آپ اب کی بات کرو. This is what Senator Shahriman was saying. So اگر ہم نے چیز کو پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے اور بہت سینسیشنلائز نہیں کرنا, اگر ہم نے فیکٹ بیسڈ جرنلزم کرنی ہے, ہم یہی دیکھیں گے کہ ایک انسان کیا کہہ رہا ہے rather than putting words into their mouth. But اس کے آگے یلدا حاکم نے کہا کہ آپ کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ تو کوئی کریک ڈاؤن نہیں کر رہے ٹیرر کے اوپر, آپ اوپر سے لپ سروس پے کرتے ہو اس چیز کو لیکن اندر سے آپ نہیں کریک ڈاؤن کر رہے. اور یہی آپ سے شکایت تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو, جو کہ اپنے فرسٹ ٹرم کے اندر ایز پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس انہوں نے 2018 میں بھی یہی ٹویٹ کیا تھا کہ ان کو پاکستان سے یہی شکایت ہے. تو شہری رحمان نے اس چیز کو بھی ڈسمس کیا. اب یہ بات سچ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 کے اندر کمپلین کیا تھا کہ میں ملٹری ایڈ بند کر رہا ہوں پاکستان کو کیونکہ پاکستان ہم سے ملٹری ایڈ لیتا ہے, لیکن دوسری طرف اس قسم کے جو گروپس ہیں, جو کل عدم تنظیمیں ہیں, ان کو شیلٹر کرتا ہے. اور یلدا حاکم نے یہ بات اٹھائی کہ جی FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF کی طرف سے بھی گرے لسٹ ہوا تھا پاکستان. شہریمان صاحبہ نے کہا کہ اب تو ہم وائٹ لسٹ میں آ گئے نا, ہم نے کچھ تو اقدامات لیے ہیں. But why were you in the grey list? Arrested third. Why were you in the grey list? 2007. Okay, here's where we want. So who is in the grey list? Countries that sponsor terrorism. Be very clear. And the Financial Action Task Force, International Terrorism Financing Watch List. And Yalda Hakim was like, نہیں پہلی ان دا فرسٹ پلیس آپ لوگ گرے لسٹ میں گئے کیوں تھے؟ کیونکہ پوری دنیا آپ کے بارے میں اس طرح سے کہتی ہے کہ جی آپ کے ہاں اس قسم کے اسلامسٹ ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, جہادی ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ کل عدم تنظیمیں ہیں, جو کہ کراس بارڈر ٹیررزم کرتی ہیں. سو یہ والے سوال انہوں نے, یلدا حاکم نے ان کو آگے رکھا اور آگے پیش کیا. اور اس کے اوپر بھی میں آپ کو اپنا ایک انپٹ دے ہی دوں کہ ہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل ٹویٹ کیا تھا 2018 میں, اس کے اندر انہوں نے ایکسپریس کی تھی اپنی گریونس پاکستان کے ساتھ. لیکن یلدا حاکم اگر پوری اوور آل ایک کمپلیٹ جرنلزم کرنا چاہتی ہیں تو وہ یہ بھی بات بتائیں گی کہ 2025 کے اندر ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ وہ کتنے خوش ہیں پاکستان کی کارکردگی سے, کہ جون سے دہشت گردوں نے 2021 کے اندر کابل ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک کیا تھا, جس کے اندر کہ امریکن آفیشلز یا امریکن لوگ ان کی اموات ہوئی تھی, ان کو پاکستان نے ڈپلومسی کے تھرو, اپنے ایکشنز کے تھرو, کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز کے تھرو ایکسٹراڈائٹ کیا آل دا وے ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس فار ٹرائل. تو 2025 کے اندر ہی مارچ کے مہینے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ چیز ٹویٹ کی پاکستان کے حق میں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بلکہ 2019 کے اندر بھی ٹویٹ کیا تھا کہ وہ کتنے خوش تھے کہ جو ماسٹر مائنڈ تھے, ان کے مطابق جو ماسٹر مائنڈ تھے یا جو انوالوڈ تھے 26/11 والے ٹیرر اٹیک کے اندر, ان کو بھی پاکستان نے اپریہینڈ کر لیا, اریسٹ کر لیا. تو کافی زیادہ کنٹروورسی اس چیز کے اوپر بھی ہوتی ہے کہ جی حافظ سعید کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے, اور اس قسم کے سوال یلدا حاکم بھی پوچھتی ہیں. اور اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو حافظ سعید کی جب اریسٹ ہوئی پاکستان کے اندر, کنوکشن ہوئی, تو تب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ $10 بلین کی باؤنٹی امریکہ نے ایک آدمی کے خلاف دی ہے, آج وہ آدمی اپریہینڈ ہو گیا ہے. تو تب بھی ٹرمپ نے ٹویٹ کیا پاکستان کے حق میں. دس از سم تھنگ یلدا حاکم کوڈ ہیو پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ یلدا حاکم کافی زیادہ وہ باتیں کرتی ہیں جو بھارتی میڈیا کے اندر بھی کی جاتی ہے, اور بھارتی میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ ارے, اور یہ کافی گیسٹس یلدا حاکم کے انٹرویو میں بھی کہہ چکے ہیں جو بھارت کی طرف سے آ رہے تھے کہ وہاں تو حافظ سعید آزاد پھر رہا ہے پاکستان میں. اب 2021 کے اندر بالکل ایسا ہوا تھا کہ بھارتی میڈیا کے اوپر یہ نیوز بہت زیادہ آئی تھی کہ حافظ سعید کے گھر کے اوپر اٹیک ہو گیا پاکستان میں, اور بھارتی میڈیا میں کوٹ کیا گیا تھا کہ اس وقت حافظ سعید اپنے گھر پہ بیٹھے تھے, وہ جیل میں نہیں تھے, لیکن اس چیز کا کوئی ایویڈنس نہیں دیا گیا. 2022 میں پاکستان کی میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں الجزیرہ سمیت یہ چیز رپورٹ ہوئی کہ پاکستان کی عدالت نے کوئی 31 سالوں کے لیے سزائے قید حافظ سعید کو دے دی تھی 2022 کے اندر. اس کے بعد کیا بنا ہمیں کچھ ایگزیکٹلی پتہ نہیں. اس کے بعد وہ جیل میں ہی ہیں. یہ وہ کام ہے جو یلدا حاکم کو کرنا چاہیے rather than blindly saying exactly what Indian media says. جو باقی فگرز ہیں جیش محمد سے وابستہ, ان کے بارے میں جو لاسٹ ہم لوگوں کو نیوز ملی, چاہے وہ مسعود نام کے ایک شخص ہوں یا ویریس قسم کے فگرز ہوں, ان کے بارے میں جتنی ہم لوگوں کو خبر دیکھنے کو ملتی ہے
اس میں ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ کیا پاکستان نے اریسٹ کیا ان لوگوں کو, کنوکٹ کیا یا نہیں کیا, بیکاز ابھی تک لاسٹ انفارمیشن جو میں نے سرچ کی تھی وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اریسٹڈ نہیں ہیں. اگین یلدا حاکم وانٹس ٹو آسک اباؤٹ دیٹ. بالکل آپ سوال پوچھئے, لیکن اس پہ بھی طریقہ ہوتا ہے. تحاور رانا ایک اور ایسا نام ہے جو کہ بھارتی میڈیا پہ بہت لیا جاتا ہے, جو یلدا حاکم کے پروگرام کے اوپر بھی بھارتی گیسٹس نے بہت زیادہ مینشن کیا, اور اس کا نام لے کر, تحاور رانا کا نام لے کر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو پاکستان بہت ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے, اور ابھی بھی پاکستان کے اندر یہ جتنے بھی لشکر اور جیش والے گروپس ہیں یہ ابھی تک بند نہیں ہوئے. اس قسم کا مطالبہ ہمیشہ بھارتی میڈیا کے اوپر کیا جاتا ہے, ان کے گیسٹس کی جانب سے کیا جاتا ہے. اب تحاور رانا کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں اور اگر آپ لک اپ کریں ان کو, تو بالکل پہلے یہ کبھی پاکستان میں ایک زمانے میں ہوتے تھے, لیکن دس واز مچ بیفور 26/11. وہ پاکستان کے نہ ان کے پاس کوئی آفیشیل ٹائٹل رہا تھا بائی دا ٹائم 2008 ممبئی اٹیکس ہوئے تھے, نہ وہ پاکستان کے اندر اس وقت رہ رہے تھے, بلکہ وہ کینیڈا کے اندر شفٹ کر گئے تھے خبروں کے مطابق. اور اس وقت جب 26/11 کے اندر تحاور رانا کا نام بیچ میں شامل کیا گیا ایز another ماسٹر مائنڈ آف دا 26/11 اٹیکس, تو تب وہ پاکستان چھوڑ گئے تھے. وہ پاکستان کے اندر کوئی آفیشیل پوزیشن بھی نہیں ہولڈ کرتے تھے. دس از اگین سم تھنگ وچ یلدا could have put to her Indian guests. جب وہ تحاور رانا کا ذکر کرتے ہیں, انہوں نے اس قسم کا کوئی سوال یا پوائنٹ نہیں پٹ فارورڈ کیا. اب 26/11 کو کافی زیادہ بھارت اٹھاتا ہے. جتنے بھی بھارت کے یہ کلیمز تھے کہ جی پہلگام پاکستان نے کروایا, اس کے اندر جو ان کے پاس سو کالڈ ثبوت تھا, وہ ثبوت یہ تھا کہ آپ دیکھ لیں 2001 کے اندر اٹیک ہوا, 2001 کے اندر اٹیک ہوا بھارتی پارلیمنٹ کے اوپر. آپ یہ دیکھ لیں کہ 26/11 کروایا گیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ اڑی والا اٹیک ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب اڑی والے اٹیک پہ تو پاکستان کا یہی سٹانس ہے کہ ایسی تو کوئی چیز کبھی ہوئی نہیں تھی. 26/11 کی جہاں تک بات ہے, 26/11 پہ پاکستان کے اندر کافی سارے جرنلسٹس ہیں, انہوں نے ادھر ادھر اس قسم کی باتیں کی نہیں ہیں کہ اجمل قصاب یا اس قسم کی کافی سارے فگرز جو کہ انوالو تھے 26/11 میں, ان کے اوریجنز پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں. تو وہ جرنلسٹس انہوں نے کافی بریولی انڈیپینڈنٹ جرنلزم کی ہوئی ہے, اور وہ یہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. تو دس از سم تھنگ دیٹ یو کین لک اپ آن یور اون. تو وہاں 26/11 یا جو 2001 کے اندر پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہوا ہے بھارت میں, اس قسم کی چیزوں کو بھارت اٹھاتا ہے. صحیح ہے, وہ اگر ایک چیز کو اوپر کمپلین کرنا چاہتے ہیں, ویل آئی تھنک اس لیے تو ڈائلاگ امپورٹنٹ ہے دونوں پاکستان اور بھارت کے بیچ میں. اور اگر ڈائلاگ نہیں ہوگا, اور یہ چیز یلدا کے انٹرویو پہ شیر ایمان نے بھی کہا, اگر ڈائلاگ ہی نہیں ہوگا تو پھر پیس نہیں ہو سکتی, کیونکہ پاکستان کو بھی بہت زیادہ شکایت ہے بھارت سے سمجھوتا ایکسپریس 2007 کے اندر, اور اس کے اندر بہت سارے RSS کے یعنی راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے لوگ, جو اب RSS کا ہی آف شوٹ ہے BJP, اس کے لوگ ملوث تھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ NIA جو بھارت کی کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, انہوں نے بھی کنوکٹ کیا تھا کچھ اس قسم کے فگرز کو, ایسے لوگوں کو جن کا کہ نام ہے ان میں سے ایک سوامی اسیمانند, RSS کا ایک بندہ. اس کو NIA نے بھارت کے اندر کیوں کنوکٹ کیا؟ ایگزیکٹلی فار دس ریزن, کیونکہ وہ سمجھوتا ایکسپریس کے اندر انوالوڈ تھے. اس کے اوپر کتنا کوشچن کیا جاتا ہے. ابھی جعفر ایکسپریس کے اوپر اٹیک ہوا, پاکستان نے کہا ہے کہ یہ بھارت کی طرف سے ہوا ہے. کافی سکیپٹکس کہیں گے کہ یہ تو بڑا آسان ہو گیا کہ آپ نے جو کچھ بھی پاکستان کے اندر ہوتا ہے آپ سیدھا کہہ دو کہ بھارت نے کیا, اس کا ہمیں پروف چاہیے. تو پھر اگر بھارت بھی یہ کہتا ہے کہ پہلگام میں اٹیک ہوا ہے اور بنا کچھ ثابت کیے وہ پاکستان کی طرف اشارہ کرتا ہے, تو پھر تو ہم بائی دا سیم ٹوکن یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اس کا پروف کیا ہے. اینڈ اگین یہی کویسچن یلدا کر سکتی تھی, یہی کویسچن اسکائی نیوز کے اوپر کیا جا سکتا تھا کہ چلو اگر ہم مان بھی لیں پاکستان اوریجن لوگ اس میں ملوث تھے, جس کا ابھی تک ایویڈنس نہیں ملا. سو آپ نے پہلگام کے اندر اتنا ملٹرائزڈ زون ہے, بھارت تب سے کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے وہ کشمیر کے اندر بہت ترقی انٹروڈیوس کر دیا آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کرنے کے بعد. تو آپ نے ہاؤ ڈڈ یو لیٹ دس ہیپن, how exactly did this happen? اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس under your nose, یہ ہو کیسے گیا؟ This is a tough question جو کہ بھارتی نمائندوں سے پوچھا جا سکتا ہے, کبھی نہیں پوچھا گیا اسکائی نیوز کے اوپر. اور جس جوش و خروش سے پاکستانی گیسٹ سے پوچھا گیا ہے, یہ ساری جو میں نے باتیں آپ لوگوں کو کہی ہیں, پاکستانی گیسٹس بھی کچھ کہہ رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کلبھوشن جادو جو کہ سرونگ انڈین آفیسر تھا, وہ ایگزیکٹلی کیا رہا تھا جو کہ پاکستان کے اندر پکڑا گیا, جس پہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی بہت دیر سننے کے بعد اینڈ پہ یہی کہا کہ ہم پاکستان کو کہیں گے کہ پھر سے ذرا ریویو کرو کہ آپ نے فیئر ٹرائل دیا ہے کلبھوشن جادو کو یا نہیں دیا. لیکن کبھی بھی ICJ نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے کلبھوشن جادو کو پروسیکیوٹ کرنے کی. تو اگر ICJ بھی یہ تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان
के पास jurisdiction है to prosecute Kulbhushan Jadhav, but ये नहीं, बस इसके ऊपर differences हैं ICJ के कि किस तरह से prosecute करना है. So that again raises a very serious question. कभी इन बातों के ऊपर जो पाकिस्तान के गेस्ट्स कहते हैं कि इन पे भी अटेंशन होनी चाहिए, वो अटेंशन हमें नहीं दिखी स्काई न्यूज़ पे. सो क्रॉस क्वेश्चन करो, बिल्कुल करो, सबको क्वेश्चन करो. मैंने तो अभी खुद कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की जो हम लोगों को अनकंफर्टेबल न्यूज़ मिलती रहती हैं कि जी यहाँ कालदम तंजीमें हैं या यहाँ इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शन कमेटी लिस्ट में भी उनको डाला है, कभी फैटफ ने भी ग्रे लिस्ट पे डाला था. इसके ऊपर क्वेश्चन करना बनता है. ये तो मैं भी मान रहा हूँ, एज अ पाकिस्तानी भी मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल क्वेश्चन करना चाहिए, और ये कंसर्निंग इशूज़ हैं, और कंसर्निंग सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए हैं. सो जहाँ के मैं ये कह रहा हूँ, मैं साथ में ये भी सर्ट करना चाहता हूँ कि बिल्कुल फैक्ट बेस्ड न्यूट्रल टोन में डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड टफ क्वेश्चंस शुड आल्सो बी पुट टू इंडिया, नहीं तो वो प्रोपेगेंडा बन जाता है. और बहुत अफसोस होता है, यल्दा हाकिम जो कि एक इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, आप उनको देखते हो कि वो जर्नलिज्म से प्रोपेगेंडा की तरफ जाना शुरू कर देती हैं, और वो गोदी मीडिया चैनल्स के ऊपर जाकर इंटरव्यू दे रही होती हैं विच आर नोन फॉर देयर फेक न्यूज़. मतलब वो गोदी मीडिया जो कि कहता है कि हमने लाहौर सी पोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया, वो गोदी मीडिया जो कि कहता है कि एक रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान भी घोषित हो गई है विदाउट एनी ग्रेन ऑफ ट्रूथ टू इट. इस किस्म की मीडिया के ऊपर अगर आप जाकर इंटरव्यूज दे रही हैं, उनके हाँ में हाँ मिला रही हैं, तो देन दैट रियली पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर क्रेडिबिलिटी. सो स्काई न्यूज़ को मेरा ये पैगाम है, अगर ये पहुंच सकता है उन तक, कि प्लीज रिगेन योर क्रेडिबिलिटी. बी श्योर दैट यू येस आर पुटिंग टफ क्वेश्चंस टू योर पाकिस्तानी गेस्ट्स, बट यू मेकिंग श्योर कि आप बैलेंस तरीके से उसको कर रहे हो, वन साइडेड तरीके से नहीं कर रहे. आपको चाहिए कि आप इंडिया से भी वो क्वेश्चंस पूछें जो कि पाकिस्तान की तरफ से पूछे जा रहे होते हैं, एंड योर टोन शुड बी फैक्चुअल. इट शुड नॉट सीम कि यू हैव योर ओन पर्सनल एक्सेस टू ग्राइंड. अगर तो आप ये कर लो तो बहुत अच्छा है. पाकिस्तानी होने के नाते मेरा खैर पाकिस्तान को भी ये एक पैगाम है कि जितने भी आप इंटरव्यूज दे रहे हो इंटरनेशनल मीडिया पे, हमारी तरफ से डेलीगेशन जा रही है और वो ये मैसेज देना चाह रही है कि पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर पीस, और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है. सो इससे पाकिस्तान के भी ऑफिशियल्स को ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए, पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन्स और गवर्नमेंट मेंबर्स को बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि अगर पाकिस्तान का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है वो अंदरूनी ही हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा रोग जो आपको अंदर से खाए जाए, वो किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट या वो किसी भी एक्सटर्नल एनिमी से ज़्यादा बदतर होता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल एनिमीज़ के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ प्रमोट करता है और क्रिएट करता है कि एक्सटर्नल एनिमीज़ आप पे और हमला आवर हो सके. सो इंटरनली सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जो पाकिस्तान के नैरेटिव के लिए सबसे बड़ी एक थ्रेट रखता है, वो है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इंटरनली इस किस्म के इंतहा पसंद तंजीमें हैं, पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी सीरियस एंड शो एब्सोल्युटली नो टॉलरेंस टुवर्ड्स देम. हमें इस तरह के ग्रुप्स जो कि कभी फैजाबाद में धरना करते हैं या कभी कहते हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर को बाहर निकालो, नहीं तो हम शहरों को बंद करवा देंगे 3-3 दिनों के लिए, जो फिर शहर बंद करवा के पुलिस वालों के ऊपर हमला करते हैं, जो रिट ऑफ द स्टेट को नहीं मानते, और वो अपने डिफेंस में मजहबी या रिलीजियस प्रोटेक्स्ट को साइड करते हैं एज एन एक्सक्यूज, और वो स्टेट को हॉस्टेज होल्ड करते हैं. ये वो वाली तंजीमें हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान को एक पूरा नेशनल एक्शन प्लान ना कि सिर्फ बनाना होगा, इंप्लीमेंट भी करना होगा, क्योंकि फिर यही लोग बदनामी का बायस बनते हैं. यही वो इस किस्म की तंजीमें हैं जिसके दम पे यल्दा हाकिम, जिस किस्म के जर्नलिस्ट और वो अब उसके इनके इंडियन गेस्ट्स पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हैं. सो अगर इस किस्म के ग्रुप्स ही नहीं होंगे, उनका मतलब कि ट्रेस तक नहीं हम लोगों को देखेगा पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर और पाकिस्तान के सोशल लैंडस्केप के अंदर, यू कैन इमेजिन कि भारत का जो नैरेटिव है वो कितना वीकन होगा, पाकिस्तान का नैरेटिव कितना स्ट्रेंथन होगा. नाउ वी मस्ट नॉट ओनली टॉक, वी मस्ट वॉक द टॉक एंड वी मस्ट गो फॉर सच एन इमेज मेक ओवर कि पाकिस्तान की इमेज वाकई ऐसी होनी चाहिए कि हमें कहने की जरूरत भी ना पड़े, एंड वी मस्ट रियली बी सीन टू स्टैंड फॉर पीस and seen to be totally intolerant towards any sorts of religious extremism, any sort of religious fundamentalist groups. Thank you very much.